सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूँ बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पीटीआई के अंदर की जो फ्रिक्शन है मज़ीद आगे बढ़ के सामने आ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की तो एक बयानबाजी हमने देखी, अब नून लीग और एएनपी के दरमियान भी एक लड़ाई है, क्या ये संजीदगी इख्तियार कर सकती है? इसमें तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अली अमीन गंडापुर ने पहले अलीमा खान के खिलाफ महाज खोला, अब एमएल वली खान और तलाल चौधरी की लड़ाई जारी थी। वज़ारत दाखिला ने एमएल वली की सिक्योरिटी वापस ली, फिर केपी हुकूमत ने भी सिक्योरिटी वापस ले ली। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अपनी सूबाई हुकूमत की बात नहीं मान रहे। इतनी बेबसी क्यों है? ये नए इशूज़ हैं जो हम पीटीआई में देख रहे हैं। ये पीटीआई का इशू तो नहीं है ना, ये तो रियासत का इशू है। हुकूमत पाकिस्तान में जिस तरह से हुकूमत चल रही है, दिस इज जस्ट अनदर काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कि जो इलेक्टेड लोग हैं, जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में एक सिविल स्पेस है, वो भी एक्चुअली तो एग्जिस्ट नहीं करती। और आईजी जो है वो कैसे डिफाई कर सकता है चीफ मिनिस्टर को। लेकिन चूँकि इस वक्त एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में सिविल स्पेस नहीं है और फ्रैंकली ये तो अभी ऐसे ही चल रहा है। कोई सच कोई आइन कानून वगैरह तो है नहीं, तो बस फिलहाल तो ऐसे ही चल रहा है। तो फवाद, इतने कम वक्त में क्यों पीटीआई की गवर्नमेंट की वहाँ पे अथॉरिटी चैलेंज हो रही है? ये वाला इंटिमिडेटिंग इम्प्रेशन तो पीटीआई का होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। नहीं, कौन सी गवर्नमेंट तो देखिए ना, बस सिंबॉलिक ही है ना। इट्स दैट्स द काइंड ऑफ अ प्राइमरी इशू विद पाकिस्तान राइट नाउ इज दैट पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से वो एरोड हो गया एक्चुअली। तो इस वक्त जो सेटअप चल रहा है, कुछ जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर बार बार कहते भी हैं कि ये कोई सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है और एक निज़ाम जिसको उन्होंने हाइब्रिड का नाम दे दिया है वो है। बेसिकली तो यही होता है ना कि जब एक बेसिकली ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुकूमत नहीं है, बल्कि हम एक ख़ास इस वक्त सिचुएशन से गुजर रहे हैं और वही सिचुएशन का सामना खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में है। और जाहिर है कि लोगों को इसके ऊपर मायूसी है। अब फवाद, सूबाई वज़रा इस्तीफ़े दे रहे हैं, पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं कि सूबे में करप्शन हो रही है, सूबाई एंटी करप्शन धांधली के खिलाफ तहकीकात करता है तो इलेक्शन कमीशन उसको रोक देता है। क्या अली अमीन गंडापुर मामलात नहीं संभाल पा रहे? इसके साथ ये भी नथी कर लीजिएगा जो आपने पहले कहा, क्योंकि कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग में थे इस्लामाबाद में, और वहाँ इससे पहले जो आपने ख्वाजा आसिफ के बारे में बात कही है, उसी का जब एक सवाल पूछा सहाफ़ी ने तो उसके जवाब में कहा गया कि जो ख्वाजा आसिफ बात करते हैं, हम बात करते हैं, वो एक ही तरह की बात है और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम एक पेज पे हैं और दिस इज़ हाउ सिस्टम वर्क, और इससे ज़्यादा ये हिस्टोरिकल इत्तफाक है जो आप देख रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड तो उसका ये रिएक्शन आया है। हाँ, तो ऐसे ही है। ख्वाजा आसिफ गलत तो नहीं कह रहे, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और इशू तो देखिए पाकिस्तान के अंदर ये है ना कि आप इस निज़ाम को कितनी देर चला पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू कि ये निज़ाम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है या नहीं है। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान, अगर आप एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, हम थाईलैंड भी नहीं है, चाइना भी नहीं है। हमारे यहाँ जब भी मार्शल लॉ लगे हैं वो सस्टेनेबल नहीं रहे। सो द प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तान में जो डाइवर्सिटी है, हर आप देखिए कि 20 मीलों के बाद हमारी ज़ुबान चेंज हो जाती है, डायलेक्ट चेंज हो जाता है, हमारा रिलीजन की इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है, फ़िरका चेंज हो जाता है। सो ये एक ऐसा पाकिस्तान कोई इतनी एक होमोजेनियस वो नहीं है नेशन कि जिसको आप ये कहें कि हम सिर्फ डंडे के ऊपर जो है वो चला लेंगे। ये कोशिशें पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुई हैं, बेशुमार दफ़ा हुई हैं। पहले भी एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ ये सिस्टम चलते रहे हैं, लेकिन जो ही वो सपोर्ट कमज़ोर हुई
یہاں پہ سسٹم کو تبدیل نہ پڑے. سو پاکستان میں ہم دوبارہ یہ نہیں کہ کوئی انوکھا کام یہاں پہ ہو رہا ہے. یہ تو پاکستان کی ہسٹری میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوا اور اب پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی ریپیٹ ہوگا. کوئی آدمی مستقل نہیں رہ سکتا اور سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے. اور فواد کے پی کے کی اتھارٹی کا بتائیے گا. کیا اب علی امین گنڈاپور، یہ پہلے بھی بحث ہوتی رہی ہے، سوال بھی اٹھتا رہا کہ گنڈاپور صاحب رہیں گے یا نہیں، لیکن اب یہ زیادہ زور پکڑ گیا ہے. دیکھیں گنڈاپور صاحب تو ناکام ہو گئے ہیں پوری طرح، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. علی امین گنڈاپور نے جس طرح سے دیکھیں ان کو ووٹ ملا ہے، کے پی میں ووٹ ملا ہے کہ آپ عمران خان کو ریلیف دلائیں گے، ریلیز کرائیں گے. اب وہ فرینکلی وہ کر نہیں پائے. اس کے بعد آپ دیکھیے نا کہ وہ کتنی دیر کنٹینیو کر سکتے ہیں، کتنی دیر رہ سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ روزانہ کمزور ہو رہے ہیں اور چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کی بحیثیت جماعت پوزیشن جو ہے وہ کوئی اس طرح کی رہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو فواد اس دعوے کا کیا ہوگا جو علی امین گنڈاپور نے کیا تھا کہ 90 دن کے اندر عمران خان کو رہا کروائیں گے؟ اب ایک ہفتہ رہ گیا ہے، کارکنان بھی ناراض ہیں، توشہ خانہ 2 کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. تو یہ بیانات دینے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کی فیملی ممبرس کے اوپر کیا بہت بوکھلائے ہوئے ہیں گنڈاپور صاحب یا ان کے کولیگز؟ اسٹریٹجی تو دور دور سے نظر نہیں آتی، لیکن جو ایک نارمل کمیونیکیشن ہونی چاہیے، جو ایک نارملی کمیونیکیشن کرتا ہے ایک سیاستدان، وہ بھی ہمیں پی ٹی آئی میں نظر نہیں آتی. بالکل آپ نے درست بات کی ہے اور آپ نے بالکل صحیح ٹرم استعمال کی ہے، بوکھلاہٹ. یہ سارے لوگ اس وقت بالکل بوکھلائے ہوئے ہیں فرینکلی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہم نے اپنی پوزیشننگ کہاں پہ کرنی ہے اور کیا کرنی ہے، جس کی وجہ سے جو ایک تحریک انصاف کا جو پالیٹکس ہے وہ تو شدید متاثر ہو رہی ہے. اور فواد آپ نے بھی ایک بڑی اہم اسٹیٹمنٹ دی، آپ خود بھی پی ٹی آئی میں رہے ہیں اور آپ کا ایک لائلٹی فیکٹر موجود ہے پی ٹی آئی کی طرف. آلدو پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ واپس آئیں یا آپ کا ایک امپریشن رہے پی ٹی آئی میں، لیکن آپ جو بھی بیان دیتے ہیں اس کی اہمیت ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ اگر علیمہ خان کو پارٹی میں لائیں، باقاعدہ طور پر ان کو معاملات دیں، تو عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی. یہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ عمران خان تو اس کے بالکل برعکس سیاست کرتے رہے ہیں، وہ تو نہیں چاہتے خاندانی لوگ سامنے آئے. پھر آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ بطول آپ دیکھیں گی نا کہ آپ پی ٹی آئی کی کوئی اہمیت نہیں رہی. جس طرح سے پیپلز پارٹی اور نون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس وقت پی ٹی آئی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو سیاست کی اس وقت پٹڑی ہے اس کے اوپر ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے پاس کوئسٹو پاور ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف عمران خان ہے. سو یہ لوگ عمران خان کے ساتھ جڑتے ہیں، پارٹی کے ساتھ جڑتے نہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گی کہ وہ کوئی اور شخص جس کے اوپر فواد سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. کل نیاز النیاز صاحب میرے پروگرام میں تھے اور انہوں نے اسی بات کو پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ کہا تھا. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سب عمران خان سے جڑتے ہیں اور یہی ان کی کمزوری ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے جڑتے ہیں، یہ ہماری فلاح ہے، ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے، کیونکہ ہم آپس میں جتنا بھی اتفاق کر لیں ہم عمران خان کو چھوڑ کے نہیں جا رہے. ہاؤ ڈو یو ٹرانسلیٹ دیٹ؟ نہیں دیکھو نا، یہ تو عمران خان کی ایک کامیابی تو ہے لیکن پی ٹی آئی کی کامیابی تو نہیں ہے. پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے جو ڈیسیژن میکنگ کی ہے، جو لیڈرشپ لگائی ہے، وہ تو ایکچولی ایک بزدار ماڈل ہے. وہ بزدار ماڈل کی ایکسٹینشن ہے جو پی ٹی آئی کی اس وقت کی لیڈرشپ ہے، اور خان صاحب کا یہی مطمع نظر ہے اور خیال ہے کہ وہ جیل سے پارٹی کو چلا لیں گے. اب اس اسٹریٹجی کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی کوئی مدد کر سکے، لہٰذا وہ جیل میں ہے، اور انفارچونیٹلی پارٹی جو ہے وہ ان کی مدد نہیں کر پا رہی. اس کا لیکن اس میں علیمہ خان کیا رول پلے کریں گی فواد؟ وہ کیا کر سکتی ہیں؟ Is she well connected? Do you think like that? دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ کنیکٹڈ ہوں جس علی امین کہہ رہے ہیں تو اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہوگی. اگر ہائنڈ سائٹ میں آپ دیکھیں تو جو ہمیں نقصان ہوا پرائمری وہ یہی ہوا نا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے رابطے ختم کر دیے. ہم جیسے لوگ جن کے کوئی تعلق تھے، جن کا کوئی شرم لحاظ تھا، ہم لوگ جو ہیں وہ پارٹی دباؤ میں یا خان صاحب کے کہنے کے اوپر ہم نے اپنے رابطے ختم کر دیے. اس کے نتیجے میں صرف جو ہمارے مخالفین ہیں، محسن نقوی جیسے لوگ، احمد ملک صاحب جیسے لوگ، ان لوگوں کو موقع مل گیا کہ انہوں نے صرف ہمارے خلاف ہی باتیں کی اور ہماری بات وہاں پہنچی نہیں. سو ایکچولی اگر ہیں علیمہ بی بی کے تو یہ تو بلیسنگ ہوگی. اور ایکچولی اس وقت تحریک انصاف کو لوگ چاہیے
جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کر سکیں اور ایک ایسی آپ سمجھیے کہ صورتحال ہو کہ جس میں کوئی پالیٹکس کی اسپیس کریٹ ہو. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لازماً موجودہ حکومت کے خلاف کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنا ہے. آئی تھنک وی نیڈ این انکلوسیو کائنڈ آف سیٹ اپ. لیکن فواد آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر رابطے ہیں تو اچھی بات ہے، پہلی بات تو دوسری طرف سے تردید آئی ہے کہ ایسی کوئی رابطہ نہیں ہے. اور اگر ہم یہ ایزیوم کر بھی لیں کہ رابطہ علیمہ خان کر رہی ہیں اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات اگر انہیں کرنا چاہیے، تو ہاؤ کین شی بی افیکٹو؟ کیونکہ ان کے بھی سیاسی بیانات میں اعتدال نہیں رہا جو دوسری سائڈ کو پسند آئے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ ہر سائڈ کو سوٹ کرے اور وہ بات کو آگے بڑھائے، کیونکہ ان کی سوچ عمران خان سے مختلف تو نہیں رہی ماضی میں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ رابطے ہوں بھی تو دوسری سائڈ سے یہ تو نہیں نہ کہا جائے گا کہ جی ہمارے رابطے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے تو تردید ہی کرنی ہے، سو یہ تو سوال ہی ایک بیکار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ 100% ایگری کرتا ہوں، علیمہ خان میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیل بنا سکیں یا انگیجمنٹ کر سکیں. جو ناراضگیاں بھی ہیں ان سے سچی بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور ہوں یا تحریک انصاف کے بے شمار اور لوگ ہوں، ان کی یہی ناراضگیاں ہیں کہ وہ پبلکلی لوگوں کو ہیومیلیٹ کر دیتی ہیں اور ان کو انسلٹ کر دیتی ہیں. لوگ جو ہیں وہ ذاتی ملازم تو نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ جو ہے وہ آتی ہے. کبھی عمران خان نے اس طرح سے لوگوں کو پبلکلی ہیومیلیٹ نہیں کیا، کبھی انہوں نے لوگوں کو انسلٹ نہیں کیا ہے پارٹی کے لوگوں کو، چاہے ان سے جتنا بھی اختلاف ہو. لیکن علیمہ بی بی کے بارے میں یہ ایک امپریشن ہے، ایون بشریٰ بی بی کے بارے میں یہ امپریشن ہے کہ وہ پبلکلی لوگوں کو انسلٹ کر دیتی ہیں، جس کے لوگ جو ہیں وہ پھر ان کے ساتھ جڑ نہیں پا رہے. اسی لیے میرے نظر کے اندر تو بیسٹ کیس سینیریو تو یہی ہے کہ عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ چاہے پاکستان آئیں یا نہ آئیں، لیکن وہ اپنے والد کی ریلیز کے لیے جو ہے اس کا بیڑا اٹھائیں، کیونکہ باقی لوگوں میں اتنی صلاحیت نظر نہیں آ رہی کہ وہ کچھ کر پائیں گے. عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ یہ ہے کہ کم از کم لوگ جڑیں گے، تو یہی ایک فائدہ ہے. And they missed the opportunity of being in Pakistan in August. تب آنا چاہیے تو ان کو نہیں، میرا نہیں خیال ابھی آنا چاہیے، ماحول ہی نہیں ہے. وہ آئیں گے اور ایک جو ہے وہ اتنی مشکلوں میں آپ باہر سے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، بات ہی کرنی ہے نا، کمیونیکیشن ہی کرنی ہے. آئی تھنک وہ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا، لوگ پارٹی کے ساتھ نہیں جڑ رہے، لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. اور جب لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں تو پھر ان کی رہائی کے لیے ایفرٹ بھی ان کی فیملی نے ہی ڈالنی ہے. ٹھیک ہے فواد، ایک اور سوال، ایک اور موضوع پہ آپ سے بات کرنی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی شروع ہوئی، ابھی وہ کافی شدت اختیار کر گئی ہے بیانات کی حد تک. اب ANP کے ساتھ بھی ایک فریکشن ہے نون لیگ کی، یہ اس کو سیریسلی لینا چاہیے اور یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، سچی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی اتنی اہمیت ہے نہیں. یہ بات صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ آپ پنجاب میں سیاست نہیں کریں گے اور یہ سندھ میں سیاست نہیں کریں گے. آپ خود جانتی ہیں کہ کراچی کی جو نون لیگ ہے وہ کتنی اس بات سے ناراض ہے کہ وفاقی حکومت ان کو کوئی مدد نہیں کرتی ہے اور کہ انہیں پالیٹکس کی اجازت نہیں دیتی ہے. لیکن زرداری صاحب کا ایک آئیڈیا ہے پرانا کہ میں 10 سیٹیں اگر میں ساؤتھ پنجاب میں اپنی بڑھا لوں تو اس کے نتیجے میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ پھر پیپلز پارٹی کا یعنی بلاول ہو سکتے ہیں. تو وہ اس کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو مریم ریزسٹ کرتی ہیں، ظاہر ہے. تو بنیادی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو پنجاب کا جو جنوبی علاقہ ہے وہاں پہ وہ اپنی انفلوئنس بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کو بنانے نہیں دے رہے. جھگڑا تو یہ ہے. لیکن چونکہ اس وقت دونوں کی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے نہیں، دونوں کے لیکن فواد کیا ایسی سچویشن میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو اپروچ کرے گی؟ کیونکہ بہت دفعہ کوشش کر چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے ایک پریشر گروپ بنا سکیں، لیکن اب اس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فریکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کین دے بی کلوزر پی ٹی آئی اینڈ پاکستان پیپلز؟ نہیں، پی ٹی آئی میں میرا نہیں خیال. پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ اگر وہ تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں بنا سکے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے بنائیں؟ آئی تھنک پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز ان کا جانا پی ٹی آئی کا بڑا مشکل ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جانا چاہیے تھا، پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ جانا چاہیے تھا، جماعت اسلامی کے ساتھ جانا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ یہ تو ان سے لائنس نہیں بنا سکے، تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا ان کے ساتھ کیسے بنائیں گے؟ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، سینئر سیاستدان پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آئیں گے.
प्रोग्राम में खुश आमदीद। और अब बात करेंगे मार्का हक में पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त खाने के बाद भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। भारतीय आर्मी चीफ, भारतीय एयर चीफ और बीजेपी के सियासतदान ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात कर रहे हैं। सिंतास मुआहदे के बाद अब सरक्रीक तनाज़ा जन्म ले रहा है। ये तनाज़ा क्या है, इसकी टाइमिंग कितनी आम है? पाकिस्तान आर्मी ने भी कल इस हवाले से सख्त जवाब दिया। क्या भारत दोबारा कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल अरशद मलिक, दिफाई तज्ज़िया निगार, एयर कोमोडो खालिद शर्शी साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। दोनों बहुत ब्रिलियंटली और लॉजिक के साथ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अरशद साहब, मई में पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त खाने के बाद, सिफारती सतह पर नाकाम होने के बाद भारत की तरफ से एक बार फिर धमकी आमेज़ बयानात का सिलसिला शुरू हुआ है। सरक्रीक डिस्प्यूट पे बात हो रही है। ये तनाज़ा क्या है और क्या माजी में भी इस पे बात होती रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विद यू। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, फिर में जब से 1947 से लेके आज तक भारत का जो इस्तबदाना तर्ज अमल रहा है, वो हमारे लिए न सिर्फ परेशान कुन है बल्कि दुनिया की तमाम अमन पसंद क़ुव्वतों के लिए परेशानी का बायस है। हिंदुस्तान का जो हिंदुआता सोच है, उसका एक ही लोगो है कि हमारे मती बन कर रहें। अगर हमारे मती बन के नहीं रहोगे तो फिर झूठे बयानिए और हमारे जो चालें हैं उनके आला का बने रहोगे। आप याद करें कि हैदराबाद, जूनागढ़ और मानवदर पे भी इन्होंने कब्जा किया, और जो अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, यूएन रेजोल्यूशंस हैं, मकबूजा कश्मीर में आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ बल्कि बर्बरियत का एक तूफ़ान मचाया हुआ। इसी तरह श्रीलंका में तामिल जब उठते हैं, सिक्किम में, भूटान में, जहाँ जहाँ इनका बस चला। अब इनको ये पता नहीं था कि पाकिस्तान वो एक सॉवरेन स्टेट है कि जो कि किसी के दबाव में नहीं आने वाला। और ऑल्दो हम ये हमेशा से कहते रहे कि हम अमन करेंगे, अमन के साथ चलेंगे। इन्होंने 1965 में इसी सरक्रीक में, रन ऑफ कच्छ में एक बैटल लड़ने की कोशिश की, इनको मूल की खानी पड़ी। उसके बाद इसके ऊपर 10 से 12 दफ़ा मीटिंग हो चुकी। अब जो इनका एक बचगाना रवैया और जो बचगाना दोगला पॉलिसी दोबारा आई कि जनाब हम आपको लाहौर वाली कराची में तारीख दोहराएंगे, तो इनको शर्म नहीं आ रही थी कि इनके साथ जो भी सानहा 9 मई में हुआ, जो इनके साथ अल्लाह ताला के फजल से पाक फ़िज़ाइया ने ख़ास तौर पे और पाक फ़ौज ने जो इनको जवाब दिया, तो इनके दांत खट्टे कर दिए। तो अगर इनका यही रवैया रहा तो आप यकीन करें कि ये अपनी सियासी साख बचाने के चक्कर में है। इसका कोई इसको साथ जो होने वाला है, ये अपने मुल्क को बिल्कुल गारिक कर देगा। अपनी फ़िज़ाइया का और अपनी फ़ौज को तो ये शर्मसार कर ही चुका। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों हो रहा है और ये इस तरह के गैर अखलाकी और गैर ज़रूरी बयान दे के क्या बिल्कुल अरशद साहब, और क्रिकेट के हवाले से भी बहुत एम्बेरस किया है इंडिया की क्रिकेट टीम को। वो एम्बेरस होते हैं नहीं, वो एक अलग डिबेट है। खालिद साहब, पाकिस्तान के लिए इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है? देखिए, क्रिकेट तो एक मजाक बना के रख दिया है। पुराने ज़माने में जब हमें पढ़ाया जाता कि स्पोर्ट्स क्यों खेली जाती है, तो बताया जाता था कि ये ह्यूमन एक्सर्शन को एक चैनलाइज करने के लिए की जाती है। ये होती है इंसानों के अंदर, उसको चैनलाइज करने के लिए स्पोर्ट्स होती है, ताकि आप फिजिकली वर्कआउट करते हैं, मुकाबला करते हैं, पॉजिटिव स्पिरिट डेवलप करते हैं, टॉलरेंस डेवलप करते हैं। दुनिया में क्या किया, इन्होंने स्पोर्ट्स को भी एग्रेशन का एक तरीका बना दिया। क्रिकेट तो चले छोड़ देते हैं, आप इस एरिया को देखें, पूरे इलाके में तकरीबन 1.8 बिलियन लोग रहते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, तमाम के तमाम मुल्क आप देखिए 22% तकरीबन दुनिया का बनते हैं पॉपुलेशन का। आपस में हम सिर्फ 5% ट्रेड करते हैं। तो इसमें कसूर किसका है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान का है, या एक ही मुल्क है जो रीजनल हेजमनी अपनी मेंटेन करना चाहता है? मैं हमेशा कहता आया हूँ, हम सब लोग मानते हैं, 25 करोड़ के लोग 25 करोड़ मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो साइज़ तो बड़ा सुमो रेसलर का भी होता है बतूल, मैं आपको ये बताते चलूँ। साइज़ का मतलब ये नहीं होता कि आपका माइट बड़ा है तो ग्रेस भी आप में इक्विवेलेंट है। ग्रेस एक और चीज़ है, वो अपने अपने साइज़ के बाद जो दिखाते हैं अपने रवैये से, ग्रेस उसमें आती है। अगर आप सोमो रेसलर हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्विमर भी सबसे अच्छे होंगे और बैडमिंटन भी आप सबसे अच्छी खेलेंगे। तो आपको ये मानना पड़ता है कि अगर आप साइज़ में बड़े हैं तो आपने अपने कद काट, अपनी पॉपुलेशन, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से बिहेव करना है। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे खत्ते को, जो आपने इकोनॉमी को, ग्रोथ को, जो 5% में ट्रेड कर रहा हूँ, ये आपस में करते हैं, वो किस वजह से करते हैं? मैं इसलिए हिंदुस्तान की वजह से करते हैं, कम करते हैं।
पूरी दुनिया में आपस में एक लिंक होता है, कोलैबोरेशन होती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, आपको शिपमेंट आसान लगती है। लेकिन हिंदुस्तान की जो एग्रेसिव डिज़ाइंस हैं उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली पूरा खत्ता हॉस्टेज बना हुआ है। यहाँ पे आपने नोट किया होगा, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ कम है, एजुकेशन लिमिटेड है, आप ओवरऑल ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ख़ास तौर पे बाकी जो नेबरिंग मुल्क हैं हिंदुस्तान के, वो कितनी कीमत दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को रियलाइज़ करना चाहिए कि ऑलमोस्ट जो मैंने कहा कि चौथाई हिस्सा हम दुनिया की पॉपुलेशन है, लेकिन हम उसके मुकाबले में बिहेवियर वाइज पता नहीं हम कहाँ खड़े हैं, और सिर्फ एक मुल्क की वजह से, जिसकी वजह से बाकी सारे मुल्कों पर भी जाहिर है एक डेवलपमेंट का एक कैप लगी हुई है। बिल्कुल खालिद साहब, अरशद साहब को इस पॉइंट पे शामिल करते हैं। अरशद साहब, रिसेंटली बड़ी अजीबोगरीब से ये बयानात हैं कि जियोग्राफी तब्दील कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, और जो रिसेंटली हमारी सिक्योरिटी कमान से मुलाकात हुई है और जो रिएक्शन हमें देखने पे आया, हमारी तरफ से इस पे हंसने के अलावा कोई रद्द-ए-अमल ही नहीं है, और कुछ चीज़ों पे तो कोई रद्द-ए-अमल ही नहीं है। अरशद साहब। बतूल साहब, बात यह है कि बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें से बहुत सारे अदाकार हैं और बहुत सारे अदाकार आज के उनके स्टेट्समैन बने हुए हैं, और बहुत से हम्बल बैकग्राउंड से उठ के जब वो इतनी अहम जिम्मेदारियों पे आते हैं तो बदकिस्मती ये है कि उन्होंने कुछ सीखा नहीं। ये जो उनके स्टोरी राइटर हैं, जिसके ऊपर जो आपको याद होगा कि EUD सेंफोर लैब आए ने बड़ा प्रूव करके दिया कि ये सिर्फ फेक वारदातें करते हैं, और इन्होंने कनाडा के अंदर वारदातें करने की कोशिश की, यूनाइटेड स्टेट्स में करने की कोशिश की, और नरेंद्र मोदी वो वॉर क्रिमिनल, मैं उसको वॉर क्रिमिनल कह रहा हूँ, लेकिन वो जुनूनी आदमी है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैन किया गया ट्रैवल के लिए। तो उससे आप क्या सोच सकते हैं। फिर RSS वो तंजीम है जिसके ऊपर हिंदुस्तान के अंदर पाबंदी लगी, तो इनसे आप गैर जिम्मेदाराना रवैया तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई जिम्मेदारी वाली स्टेटमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जैसे सर खालिद फरमा रहे थे, आप सोचें कि आप साउथ ईस्ट एशिया को छोड़ के इनकी अपनी आबादी देख लें, 1.3 बिलियन से ज़्यादा की आबादी, जिसमें 80% से ज़्यादा गरीब लोग हैं, और ये चंद एक शहरों और चंद एक इमारतों को दिखाकर लोगों को उल्लू बनाना चाह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी इनकी इखलाकी पस्ती है, सियासी पस्ती है, और अब सफारती पस्ती है। उस पस्ती को मिटाने के लिए ये हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद आने की बजाय अपने माउथ पीस को आगे लेके जा रहे हैं। खालिद साहब, कल DGISPR की तरफ से भी एक बयान आया और ये कहा गया अगर इस बार कोई मुहिम जो हुई तो सारे शिकवे दूर कर देंगे और इस दफ़ा कोई जियोग्राफिकल एक्सेप्शन नहीं दी जाएगी। पहले भी एटीट्यूड तो यही था पाकिस्तान की फ़ौज का, लेकिन नाउ दिस इज़ मच डेंजरस देन अर्लियर, कि पहले तो फिर भी लिहाज कर लिया था कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहीं पे हमला करेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कहीं लिहाज नहीं करेंगे। देखिए, पहले हमने जो पाकिस्तान हुकूमत ने, ख़ास तौर पर मुसल्लह अफवाज ने और पाक फ़ज़ाइया ने भी जो 6 और 7 की दरमियान इक़दाद किया था, वो एब्सोल्युटली कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि बहुत रिस्ट्रेंट किया था। और रिस्ट्रेंट इसलिए किया था कि जो मैं पहले से कहता आया हूँ कि यहाँ पे एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करने का सिर्फ तरीका हमने अपनाया था। इतनी ज़्यादा कीमत हिंदुस्तान को पहुँचा दी जाए कि या फील करवाई जाए कि वो देंगे, कि वो पुल बैक करे। जो आपने नोट किया, वो सीज़ फायर पर ना सिर्फ आमादा हुए बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट तक पहुँच गए थे। आप दोबारा या हर दफ़ा इस तरह का लिहाज नहीं करते, आप एक लिमिट तक अपने आप को रिस्ट्रेन करते हैं। अब वो कहते हैं कि जी हम आपको जोग्राफिया से ही मिटा देंगे, हमारा नक्शा ही मिटा देंगे। तो बचपन में ऑन द लाइटर नोट मुझे तारीख़ और जोग्राफिया इकट्ठा पढ़ाया जाता था, तो मेरा ख्याल है जोग्राफिया से पहले अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तारीख़ पढ़ ले पहले अपनी, और पुरानी तारीख़ में ना पढ़ें, सिर्फ 5 महीने पुरानी तारीख़ पढ़ लें तो बड़ा कुछ आइंदा के लिए काम आ सकता है। पहली बात तो ये है। इस तरह की डिटरेंस क्रिएट करने से हमने सिर्फ जो डिटर किया है वो ज़रा कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स इसीलिए दिया था। हम बहुत सारे लोग, एयर मार्शल अरशद मलिक भी कई फोरम पर बता चुके हैं, हमारी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी वाइज या रिजॉल्व हमारा इससे कहीं ज़्यादा था, लेकिन हमारा मकसद नहीं था वो क्रिएट करना इफेक्ट। लेकिन अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं हमारी टॉलरेंस, तो ज़ाहिर है उसको तो फिर अनलिमिटेड रिजॉल्व की तरफ हमें जाना पड़ेगा, जो कि इस खत्ते के लिए भी डेंजरस है। और हम बात यही कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन लोग जो इससे रहते हैं, उनके मुस्तकबिल को हम दाव पर नहीं लगा रहे, हमारा नेबर मुल्क लगा रहा है। और मेरा ख्याल है उनको वैसे ही आपने नोट कर लिया होगा, एक फ्रस्ट्रेशन है दोनों तरफ से डिस्क्रेडिट होने की, ना सिर्फ फ्रंट फोर्सेस पर के सामने जो हम कन्फ्रंट किया फोर्सेस ने उस पर फ्रस्ट्रेशन है, दुनिया से आइसोलेट हो चुके हैं। तभी 93 दिन बाद 9 सितंबर को उनको याद आया उनके एयरफोर्स चीफ को, जब उन्होंने 58 मिनट की एक स्पीच की, तो 28वें मिनट पर जाकर, 93 दिन बाद भी 28वें मिनट पर जाकर उनको ख्याल आया कि हमने पाकिस्तान के जहाज भी मारे हैं। आखिरी बात मेरी तरफ से ये है कि अभी जो उनके आर्मी चीफ ने बयान दिया है और एयर चीफ ने बयान दिया है, मैं इंटरनेशनल मीडिया फॉलो कर रहा था, आप कहीं उठाकर देख लें अगर कहीं उनको कवरेज मिली हो,
وہ کوریج اس لیے نہیں مل رہی کہ پاکستان منع کر رہا ہے, اس لیے نہیں کوریج مل رہی کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ان لوگوں کی ڈسکریڈیٹڈ اور بیس لیس ایک کلیمز بھی ہیں, ایلیگیشنز بھی ہیں, اور فیوچر قسم کے پلانز بھی ان کے اسی طرح ہیں. کوئی انٹرنیشنل اٹھا کے دیکھ لیں کسی نے یہ لگایا ہو, اتنی بڑی فورس ہونے کے باوجود چوتھی یا پانچویں فورس ہے ملٹری کی, لیکن ان کی باتوں کو, ملٹری کمانڈرز کی باتوں کو دنیا میں کوئی سیریس نہیں لے رہا, اور دس سیز اٹ آل. ارشد صاحب, سری لنکا کے ساتھ بھارت کے تعلقات بڑھ رہے, پھر ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ چائنا کے ساتھ رہا, بھارت کے اندر 7 سسٹر اسٹیٹس کا مسئلہ موجود ہے, اور مارکہ حق میں ناکامی کے بعد, پاکستان سے ہارنے کے بعد جو بھارت کے اندر اپنی بزنس کمیونٹی ہے, اس میں بڑے بڑے آرٹیکلز, خبریں چھپی ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ایڈونچر ہو. اور یہ بات کھل کے تب سامنے آئی تھی جب پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا, کیونکہ اس وقت یہ بھی بات ہوئی تھی کہ انڈین ٹیم کو پل آؤٹ کر دیں. تو پھر کچھ بزنس کمیونٹیز نے کہا کہ اس میں ہمارا بہت بلینز لگے ہوئے, مے بی ٹریلینز, اس میں بڑا نقصان ہو جائے گا, پل آؤٹ نہیں کریں. تو انڈیا میں جو بزنس سیکٹر ہے وہ نہیں چاہتا کہ بھارت کسی جنگ میں جائے یا وہ کرکٹ کو ڈپلومیسی کے طور پہ استعمال نہ کرے, لیکن اس کا اثر مودی پہ ہوگا ہی نہیں, اور وہ کر سکتے ہیں پھر بھی مس ایڈونچر. میرے خیال میں مودی صاحب پہ اثر بالکل نہیں ہوگا. وہ اخلاقی دیوالیے کا شکار ہو چکے ہیں, وہ سیاست میں تو اپنی گیم ہار ہی چکے ہیں. اب وہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہاتھ پاؤں مارنے کے چکر میں ہیں. دیکھیں, جب آپ ایٹمی طاقت ہوتی ہے تو آپ ایک ذمہ دارانہ ریاست ہوتے ہیں. الحمدللہ پاکستان ایک بہت ذمہ دارانہ ریاست ہے, اور یہ دنیا نے بہت پروپیگنڈا ہوا, اس کے باوجود یہ تسلیم کیا کہ ہمارے ایٹمی اثاثے الحمدللہ ان دا سیفسٹ پاسبل ہینڈز اینڈ ان دا سیفسٹ پاسبل میکنزم کے تحت چل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی خطے میں 150 ایٹمی ہتھیار ہوں تو آپ اس طرح کی جھوٹی باتیں اور اس طرح کی بے پرتی نہیں اڑاتے جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں تاریخ و جغرافیہ ایک کر دوں گا. تو بھائی آپ کا تاریخ و جغرافیہ بھی ایک ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ وہ جو کہتے ہیں کہ نہ چھیڑ ملنگا نو پہ جائیں گے ٹنگا نو, کہ اگر ہماری کسی نے سوورینٹی پہ اگر آنکھ اٹھا رکھ کر دیکھی تو پھر ہمیں چھوٹا ملک نہ سمجھیے گا. آپ جو بار بار کہہ رہی ہیں, میرے خیال میں اس کے مودی کے دن گنے جا چکے ہیں. اس کی جو سمجھدار لوگ ہیں, سمجھدار تجزیہ نگار ہیں, سمجھدار لابی ہے, وہ اس کے خلاف ہے, لیکن اس پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک. خالد صاحب, ڈو یو تھنک از اٹ ریلیٹڈ ٹو بہار الیکشنز, کیونکہ پلوامہ اور بالاکوٹ کے انسیڈنٹ سے پہلے بھی ہم نے اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں, یا یہ پرانی فرسٹریشن ہے جو بھارت نکال رہا ہے؟ دیکھیے, انہوں نے خود اپنے ملک کے لوگوں کا پریشر بلڈ کیا ہے. خود پہلگام کے بعد انہوں نے دیکھا تھا ہم سبق سکھا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, دہشت گردی کو کھاڑ پر پھینک دیں گے, خون اور پانی اکٹھے نہیں بہیں گے. تو جو ایئر مارشل ارشد کہہ رہے تھے کہ وہ بالی ووڈ کی ایک ان کو شاید زیادہ بکتا زیادہ ہے, تبھی انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن سندور بند نہیں ہوا, جاری ہے. جاری اس طرح ہے کہ بالی ووڈ میں 4 پروڈیوسرز نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ نام یا ٹائٹل فلم بنانے کے لیے دیا جائے, تو شاید پارٹ 2 وہاں بنے گا. وہاں کیونکہ اتنے لوگوں کے ایموشن سے کھیلا گیا, اور اب وہ ظاہر ہے ملٹری آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوئے, اور ملٹری آبجیکٹیو سب سے پہلے ڈرا کرنا پڑتا ہے جب آپ کسی جنگ پر جاتے ہیں کہ آپ کے ملٹری آبجیکٹیوز ہیں کیا. ہم نے تو ڈیفینڈ کرنا تھا. جب اوفینس آپ لانچ کرتے ہیں ملٹری آبجیکٹیو کے لیے, تو دیکھیے آپ اوفینس کرنے کے والے کے پاس انیشیٹو ہوتا ہے, چوائس آف ٹارگٹ ہوتی ہے, اس کے پاس انٹینسٹی ہوتی ہے, اس کے پاس میڈیم ہوتا ہے, اس کے پاس سرپرائز ہوتا ہے, اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے. یہ سب کچھ اس کے حق میں جاتا ہے, تب وہ اوفینس لانچ کرتا ہے. ہندوستان نے اوفینس لانچ کیا, کیا ان میں سے اتنا ایڈوانٹیج ہونے کے باوجود جب پاکستان ایئر فورس ڈیفینسو پر تھی, خاص طور پر نہ ہمیں جگہ کا پتہ تھا, نہ انٹینسٹی کا پتہ تھا, نہ ٹارگٹ کا پتہ تھا, نہ ٹائم کا پتہ تھا, اس کے باوجود اتنا بفٹنگ جواب دینے کے بعد میرا خیال ہے ہندوستان کو اور زیادہ شرمندگی ہوئی, اور اب اپنے لوگوں کو فیس سیونگ کی بجائے وہ اس طرح, میرا خیال ہے جس کو کہنا تو نہیں چاہیے, پر کھوکھلے نعروں سے وہ پولیٹیکل مائلیج بھی گین کر رہے ہیں, اور ملٹری آبجیکٹیو بھی اسی طرح وہ چاہ رہے ہیں کہ بیانوں کے ذریعے شاید اچیو کیا جائے. لیکن اب وہ دنیا نہیں رہے گی, سیٹلائٹ کا زمانہ ہے, ڈیجیٹل ہے, موبائل ہاتھوں میں ہے, میڈیا اتنی اویئرنیس کر رہا ہے, ہر جگہ کیمرے پہنچ جاتے ہیں. تو اب یہ بتانا بڑا مشکل ہو گیا کہ اگر آپ غلط بیانی کر رہے ہیں تو دنیا آپ پر یقین کرنا شروع کر دے. یہی میں عرض کر رہا تھا پچھلے سوال کے جواب میں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوستان کے کلیمز جتنے کیے ان کے ایئر چیف نے 9 ستمبر کو, کہ کوئی کوریج خاص نہیں ملی پوری دنیا میں. ابھی ان کے جو آرمی چیف کہہ رہے ہیں کوئی کوریج نہیں دے رہا, بیکاز اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کریڈیبلٹی لوز ہوئی ہے. تو اٹ از کلیم ورسز کریڈیبلٹی, اور کریڈیبلٹی کے بعد میں انٹیگریٹی کا آخری جملہ میں کہتا چلوں, ہم بچپن سے کے بعد بڑے ہوئے تو ان میں پڑھا تھا, میں نے انگریزی میں پڑھا تھا, if you have integrity nothing else matters, if you do not have integrity nothing else matters.
یعنی آپ اگر انٹیگریٹی نہیں ہے تو پھر پیچھے کیا آپ چھوڑ رہے تھے؟ بالکل ارشد صاحب، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. اب انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں جو کسی بھی اسٹیٹ کے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. بھارت کے ڈپلومیٹس پوری دنیا میں ہیں، لیکن کیا یہ ڈپلومیٹس اپنی آبزرویشنس کے تحت ریئلائز کروائیں گے گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ کیسے ان کی ریسنٹ ایکٹیویٹیز ایک میجر گلوبل امبیرسمنٹ بن گئی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنے کیپیبل ہیں کہ کنونس کر لیں گے مودی اور ان کے ٹیم کو؟ میرے خیال میں اگر آپ اس کو موازنہ کریں جو ان کی پہلی اسٹیٹمنٹس آتی تھی اور جو اب ان کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی ایک ڈیفینسو سوچ آ چکی ہے. بیکاز اگر آپ سفارتی محاذ پہ دیکھیں، برکس میں دیکھ لیں، امریکہ کے ساتھ دیکھ لیں، چائنا کے ساتھ دیکھ لیں، سعودی عرب کے ساتھ دیکھ لیں جس کے اوپر ہمیں ان کو بڑا ناز تھا، اور مڈل ایسٹ میں ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، اس ریجن میں کوئی ریلیونس نہیں ہے، تو ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہیں جو پہلے بہت بڑھ چڑھ کر بولتے تھے، بہت محاذ پہ آتے تھے، جب سے پاکستان نے کہا کہ ہم غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات کسی بھی مسئلے کے لیے کروانے کو تیار ہیں، ایک بات، اور دوسرا کہ پاکستان ہمیشہ ریسٹرین کرے گا، کرتا رہے گا، اس کے بعد سے ان اسٹیٹمنٹ کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. اور میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آر ایس ایس کا ایک 100 سالہ جشن منایا جا رہا ہے، ایک ہندواتا سوچ اس وقت پیک پہ لے کے جانے کے چکر میں، جس کا ان کو احساس نہیں کہ وہ دنیا میں تو عزت کھو ہی رہے ہیں، لیکن علاقے میں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اور انہوں نے ہم سے کوئی زور آزمائی کرنے کی کوشش کی تو ان کو ان کا بھرپور کرارا جواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل رہے گی انشاءاللہ. لیکن انشاءاللہ ہم ایسے اقوام میں سے ہیں جو میں وی ووڈ لائک ٹو اوائڈ وارز، لیکن آپ تھوپیں گے ہم پہ تو پھر جواب تو دیں گے. ارشد صاحب، اقوام متحدہ میں بھی خالد صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں، اقوام متحدہ میں بھی مودی کی بجائے جے شنکر نے تقریر کی، پھر امریکہ نے HIV ویزا کی فیس میں اضافہ کیا. یہ والے فیکٹرز کتنے عام ہیں اور انڈیا اس کو سیریسلی لے گا اور اپنے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ دیکھیے بطول، ان کے پاس اکنامک تھریش ہولڈ تو بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے بڑا اکنامک ملک ہے، اس کی ٹریڈ بہت زیادہ ہے. تقریباً ہندوستان کی صرف امریکہ کے ساتھ ہی کوئی 140 اور 45 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے، جس میں سے تقریباً 30 بلین جو ڈالر ہے وہ انڈیا کے حق میں ہے. یعنی انڈیا ایکسپورٹ زیادہ کرتا ہے، امپورٹ کم کرتا ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہی وہ ٹول یا ویپن تھا جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہندوستان پاکستان کی جنگ رکوانے میں استعمال کیا تھا. جب وہ ریپیٹڈلی کہتے تھے کہ میں نے دونوں ملکوں سے کہا کہ ٹریڈ کرو، جنگ مت کرو، اور ورنہ میں ٹریڈ سینکشن کر دوں گا، تو ہماری تو ٹریڈ 7.5 بلین ہے. 5.1 بلین کی ورسز 1.2 بلین امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس ہے ہمارا صرف. تو ہمیں تو کوئی تھریٹ نہیں تھی امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کی اتنی زیادہ. ہندوستان کو فکر تھی کوئی آلموسٹ 150 بلین جتنی اس کی ٹریڈ امریکہ کے ساتھ اتنی یورپ کے ساتھ تھی. وہ بھی افیکٹ ہو سکتی تھی. چانسز یہ تھے کہ اگر یہ انڈیا بات نہ مانتا تو یورپین ٹریڈ سے بھی زیادہ. تو یہ کوئی 300 بلین ڈالر کی ٹریڈ کی بات ہو رہی تھی جو انڈر پریشر لائی تھی انڈیا کو. پاکستان کا اس طرح سٹیک نہیں تھے، اور پاکستان ویسے بھی الحمدللہ اوفینسو پوزیشن میں تھا. ہم ڈکٹیٹنگ پوزیشن میں تھے اور ہم نے اپنا گریس دکھایا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا، جس کی وجہ سے جنگ بند کی، کیونکہ ہمارا مقصد صرف پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنا تھا، نہ کہ کوئی پورا ملک فتح کر یا چڑھ دوڑنا تھا کسی ملک کے اوپر. بالکل. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اتنا ہی پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.